بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے ہوں۔ آج ہمارے ساتھ مدرسے کی نیو طلبہ سیدہ بیہا علی بخاری موجود ہیں کہ جنہوں نے کچھ مہینے پہلے ہی مدرسہ جوائن کیا ہے۔ آج ہمارا ان سے سوال یہ ہے، جی فاہر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا غیر خدا کے آگے سر جھکانا شرک ہے؟ جی، غیر خدا کے آگے سر جھکانا شرک نہیں ہے، کیونکہ سجدے کا تعلق نیت سے ہے۔ یعنی انسان دل میں اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرا خالق اور مالک ہے، کسی کے آگے سر جھکائے تو اسے سجدہ کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس نیت کے بغیر کسی کے آگے سر جھکاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں ہے اور یہ شرک نہیں ہے۔ جی فاہر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا سوال جواب دیا کہ غیر خدا کے آگے نیت کے بغیر جھکنا شرک نہیں ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ شرک نہیں ہے تو اس بات کی دلیل کیا ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا اور ضروری سوال کیا ہے۔ ویسے تو اس کے قرآن مجید میں کافی دلائل موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک بیان کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو وہ ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اگر اب ہم یہاں پر غور کریں تو وہاں پر دو پیغمبر موجود تھے، دو انبیاء کرام موجود تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے بھی انہیں منع نہیں کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم تو شرک کر رہے ہو، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، اے میرے بابا جان، یہ تو میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھی تھی، واقعی خدا نے اسے سچ کر دکھایا۔ اگر غیر خدا کے سامنے جھکنا شرک ہوتا تو وہ دونوں پیغمبروں نے منع ضرور فرماتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ صاد کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کہ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا دیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو بنا دیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور ہم اس میں اپنی روح پھونک دیں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ بس تم سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی اگلی ہی آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ کہ تمام ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اب بس آپ مجھے اس دین فروش ملا سے اتنا پوچھ کر بتا دیں کہ اگر غیر خدا کے سامنے جھکنا شرک ہوتا تو معاذ اللہ کیا تمام ملائکہ مشرک تھے اور کیا صرف ابلیس ملعون ہی توحید پرست تھا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو سجدہ منع ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا خالق اور مالک مان کر سجدہ کیا جائے، اس کے آگے سر جھکایا جائے، اور اگر کوئی اس نیت کے بغیر کسی کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ شرک ہے۔ جی مومنین اکرام، خواہاں نے بہت ہی احسن طریقے سے ہمارے سامنے بیان کیا کہ سب سے پہلی بات کہ غیر خدا کے آگے سر جھکانا شرک نہیں ہے۔ اس کی سب سے پہلی دلیل خواہاں نے میں بتائی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ سجدے میں چلے گئے۔ اگر غیر خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا شرک ہوتا تو وہاں دو پیغمبر موجود تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اگر غیر خدا کے آگے سر جھکانا شرک ہوتا تو وہ دو پیغمبر انہیں منع ضرور کرتے۔ دوسری بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو تمام ملائکہ سے کہا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا شرک ہوتا تو خدا کبھی بھی اپنے ملائکہ کو حکم نہ دیتا۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ نیت کے بغیر، یعنی اس نیت کے بغیر یہ میرا خالق اور مالک ہے، کسی خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا شرک نہیں ہے، یعنی خدا کے علاوہ نیت کے بغیر کسی کے آگے اگر کوئی سر جھکا لیتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔